السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ بزنس والا۔ ایک بادشاہ اپنا گھر جو ہے وہ تعمیر کروانا چاہتا تھا، محل گرا کر، اور اس کو نیا بنوانا چاہتا تھا۔ علاقے کے اندر اس نے بہت زیادہ لوگوں سے مشورہ کیا، اصلاح کی۔ ایک اچھا ماہر، بہت زیادہ قیمتی انجینئر اس کام کے لیے انہوں نے منتخب کیا۔ جس وقت اس کو بلایا تو اس کو بلا کر بتایا کہ ہمارا محل گرانا ہے، اور گرانے کے بعد اس کو آپ نے تعمیر بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا محل خوبصورت ہو اور بہت زیادہ نایاب بنے، انوکھا بنے، تو اس کے لیے آپ نے میری تمام شرائط کو ماننا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا چونکہ کام آپ نے کرنا ہے، میں کوئی اس کے اندر دخل اندازی نہیں دوں گا۔ جس وقت اس کے کام سپرد کیا گیا، اس نے ملک سے بہت زیادہ قیمتی، طاقتور، تجربہ کار مزدوروں کو اکٹھا کیا اور ان کو کام پر لگایا۔ مہینے لگے، محل چونکہ گرانا تھا، مہینے لگے۔ وہ کئی مہینوں کے اندر جا کر انہوں نے جو ہے وہ محل کو گرایا۔ جس وقت وہ محل کو مکمل منہدم کر چکے، گرا چکے، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ مزدور اب فیل ہو گئے، اب مجھے نئے مزدور لینے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مزدور اچھا خاصا کام کرتے رہے ہیں، ان کا تجربہ اچھا رہا ہے، آپ ان کو کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا کیوں چاہتے ہیں، نئے مزدور کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو انجینئر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، کئی مہینے یہ لوگ تخریب کے اندر شریک رہے ہیں، یہ گراتے رہے ہیں، انہوں نے محل کو گرایا ہے۔ جنہوں نے اتنا عرصہ محل کو گرایا ہے وہ اس کو کیسے اچھی طریقے کے ساتھ تعمیر کریں گے؟ وہ اتنا عمدہ تعمیر نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ نئے مزدوروں کو لے کر ان کے ذریعے سے محل کو تعمیر کروائیں گے۔ ابھی ہماری زندگی کے اندر بھی اسی طرح ہے بالکل۔ جو آدمی خاندانوں کے اندر، دوستوں کی مجلس کے اندر کھریدتا رہے گا، توڑتا رہے گا، یہ کبھی مجلس بیٹھ جائے گی، دو چار لوگ بیٹھ جائیں گے، ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، وہ انسان جس وقت تخریب کے اندر اپنی سوچ کو لگائے گا، وہ تعمیر کے اندر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ ایسی محفل اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جو تعمیر کا کام کرتے ہوں، تخریب کا کام نہ کرتے ہوں۔ کیونکہ کتنی ہی گری پڑی اینٹ ہو، کتنی ہی گندی ہو، جس وقت اس کو اٹھایا جائے، صاف کیا جائے اور اس کو بڑے سے بڑے قیمتی جگہ کے اندر اگر اس کو لگا دیا جائے تو وہ وہاں پر قیمتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ذہن، سوچ وہ اگر بے سکونی کی طرف جائے گی، بے چینی کی طرف جائے گی، تو دوسرے کا نقصان کو نہیں ہونا، نقصان ہمارا اپنا ہو جانا ہے جو اس طرح کی سوچتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تعمیر کی طرف لے کر جائیں، تخریب کی طرف مت لے کر جائیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر چین آئے، سکون آئے۔ ایسے لوگ ہمیں میسر ہوں کہ جو اتفاق کی طرف اور سب کو جوڑنے کی طرف جائیں، توڑنے کی طرف نہ جائیں۔ اور اگر کسی کی بات کہیں سے سن لیں اس طرح کا، اس کو اگنور کریں، اپنے ذہن کو بار بار اپڈیٹ کریں، ورنہ کوئی پکڑ کر ہمیں سکون پہنا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا۔ اس لیے سکون میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز کے اندر عرض کی تھی کہ سکون ہر ایک انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، دوسری کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کی سمجھ اور اس کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔